روئے زمین پہ سب سے بہترین انسان اللہ کو وہ لگتا ہے جو اپنا تعلق اللہ سے مستحکم رکھتا ہے. دن بھر اگر آپ غور کریں کبھی انسان کی آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا تو محمد مسلمان رات کو اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس بندہ سب سے زیادہ محبوب انسان ہوگا، پسندیدہ انسان ہوگا. گناہ بھی کرے، غلطی بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگا. جس طرح فرمایا اللہ کریم نے استغفار کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اطاعت کے خلاف عمل ہو گیا، یا آنکھوں سے یا زبان سے یا انسان کے ہاتھ پاؤں سے کوئی نافرمانی کا عمل ہو گیا. فاحشہ کہتے ہیں روحانی گناہ، روح کے ساتھ جو گناہ کیا جاتا ہے، اور ظلم کہتے ہیں جسمانی گناہ. روحانی گناہ ہو گیا، انسان کے ذہن میں خیال آ گیا برا، شریعت کے خلاف کوئی خیال آ گیا، یا زبان سے کوئی بات نکل گئی، کانوں سے کوئی غیر شرعی عمل ہو گیا، انسان کی آنکھیں پھٹک گئی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، روحانی گناہ ہے یا جسمانی گناہ ہے، محمد مسلمان کی شان ہے کہ ذکر اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، جو بھی عمل ہو گیا اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے استغفار مانگتا ہے، اللہ سے گناہ کی جو ہے تلافی چاہتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اسی ایمان اور جذبے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ میرے پروردگارا، روئے زمین پہ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کے گناہوں کو بخش دے. ایک اللہ کی ذات ہے جو گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ایک اللہ کی. لیکن حقوق اللہ کے اندر، اللہ کے حقوق کے اندر، لیکن حقوق العباد کے اندر جب اپنے پروردگار سے معافی بھی طلب کرو، جب حقوق العباد میں اللہ سے معافی طلب کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. یہ جو اللہ نے آفر دی ہے یہ حقوق اللہ کے اندر دی کہ اللہ کے حق تم نے توڑے، شریعت میں تم نے تجاوز کیا، عبادات میں کوتاہی کی، زکات ادا نہ کی اور کوئی نافرمانی والا عمل کیا تو اللہ سے رجوع کرو گے، گناہوں کی معافی طلب کرو گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری ذات ہے معاف کرنے والی، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، تو
اللہ فرماتے ہیں جب وہ یہ عمل کرتا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والی ذات اللہ کی. پھر ایک اور شرط لگائی، فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. گناہ کرنے کے بعد اس پہ مصر نہیں ہوتا ہے، اس پہ ڈٹتا نہیں ہے. جیسا آج وہ کہتے ہیں گناہ بھی کرتی ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اللہ کو غفور رحیم ذات ہے. کوئی گناہ کرو وہی معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو، یہ تو گناہ کیا، اور جی بادشاہ تو سب ایسے ہی سختیاں کرتے ہو. اللہ تو غفور رحیم ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. یہ گناہ پہ ڈٹنا ہے. بھائی آپ سے گناہ ہوا، سمجھ آئی، گناہ سے توبہ کرو. جلدی توبہ کرنے والا یہ اللہ کا مقرر ہوتا ہے. گناہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ میں مصر رہنا یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کو بخشنے والی ذات گناہ میں ڈٹتا نہیں ہے، فوراً توبہ کرتا ہے. اللہ فرماتی ہے جزاؤہم مغفرۃ من ربکم. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے. لیکن یہ شرائط پوری کرنی، مصر بھی نہیں ہوتا ہے، عقیدہ بھی ہے کہ معاف کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. توبہ اور استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ سے التجا کرنا تمہارا کام ہے، دعائیں کرنا تمہارا کام ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارا کام ہے. اللہ فرماتی ہے اسے مغفرت کے تاج پہنا دینا میرا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک محدث گزری، کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا میں تو آپ کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا مجھ سے آگے ایک بندہ ہے 7 چکر لگاتا ہے اور مقام محمود پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتا ہے، اور یہ 7 چکر مکمل کرتا ہے. آواز آتی ہے دفع ہو جا، تیرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، چلا جا. وہ پھر آنسو پوجتے ہوئے پھر دوبارہ چکر لگانے لگ جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک کو بڑا حیران ہوا. میں نے اس آدمی کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے بندے، یہ آواز تمہیں کیا سنائی نہیں دے رہی؟ جب رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ دبا جہاں چلا جہاں، تیری کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی طواف قبول نہیں، کوئی نوافل قبول نہیں ہے، چلا جا. تو پھر اٹھتا ہے، پھر تمہیں طواف کرتا ہے. کیوں بھائی؟ رو کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے، یہ تو بدلانا، اس در کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اس کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. تبھی تو میں گناہ کی معافی کے لیے آیا ہوں. بڑے بڑے گناہ ہوئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سے گناہ. جب اس طلب کے ساتھ مانگا، عبداللہ ابن مبارک فرماتی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل لیتے ہیں نا کہ آواز آئی میرے بندے، جتنی طواف تو نے کی ہے، جتنی تو نے چکر لگائی ہے، نوافل پڑھی ہے، ساری اللہ نے قبول بھی کر لی اور تیری توبہ کو بھی اللہ نے قبول کر لیا. طلب کے ساتھ مانگو تو صحیح. آج گناہ کرتا ہے، مصر بھی ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دل میں خیال نہیں آتا کہ رب مجھے دیکھ رہا. اس لیے فرمایا متقی آدمی کی پہچان کیا ہے؟ متقی کون ہے؟
یہ سورہ آل عمران اللہ سے ڈرنے والے کون، اللہ سے التجائیں کرنے والے رب کے قریب لوگ کون ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ آل عمران، خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بخیر من ذالکم، اللہ کی طرف سے جو انعام دنیا میں تمہیں مال ملا ہے، دولت ملی ہے، مال کی فراوانی ملی ہے، دنیا کی آسائش و آرام ملا ہے، اس سے بہتر نہ بتاؤ۔ لیکن للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب لوگ ہوتی ہیں، یہ انعام ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا ان کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گئے، اور جنت کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرہ، جس کی ظاہر بھی پاک ہوگا اور اندر بھی پاک ہوگا، جو خامدوں سے محبت کرنے والی ہیں، اور ظاہری طور پر جو عورتوں کی بیماریاں ہیں ان سے بھی پاک۔ فرمایا ورضوان من اللہ، تیسرا انعام یہ ہے متقی لوگوں کے لیے کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، رضا حاصل ہوگی، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان سے راضی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد الذین، دنیا میں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ متقی دنیا میں تو ہزاروں میں تصویر ہاتھوں میں کہتے ہیں ہم متقی ہیں، اپنے آپ کو متقی کے معلوم کون سے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں جی۔ فرمایا الذین، یہ متقی لوگ وہ ہیں یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتی ہے ہمارے رب ہم تم پر ایمان لے آئے، یعنی جن کا عقیدہ درست ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے۔ فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، جو یہ دعائیں کرتے ہیں میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، وقنا عذاب النار، اور یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ تو ان کی دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، معافیہ مانگتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا الصابرین، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جزا اور سزا نہیں کرنے والے، گلے اور شکوے کرنے والے نہیں ہوتے کہ یہ آزمائش اللہ نے ہم پر ہی بھیجی تھی، صبر کرنے والے، والصادقین، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، والقانتین، ہمیشہ اطاعت گزار لوگ، یہ نہیں کہ 2 گھنٹے مل گئے نمازیں چھوٹ گئی، دنیا کی آسائش مل گئی اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، مال دولت کی فراوانی ہو رہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ والمنفقین، اور اطاعت بھی کرتی ہے، فرق ہے فرما برداری بھی کرتی ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کو اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اللہ کے سامنے گر گرانے والے۔ فرمایا متقی پرہیزگار یہ لوگ ہیں جن میں عاجزی ہو، جن میں انکساری ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، یعنی جب مومن مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، جب بندہ اللہ کے
واستغفر اور گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ آج تو ظلم یہ ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا بچپن کے اندر، جوانی کے اندر، تو لوگ اپنی جوانی کے بچپن کے گناہ گنتے ہیں۔ جناب میں تو بڑی شراب پیتا تھا، فلاں یہ عمل میں نے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم، وہ گناہ تو میں نے تمہارے معاف کر دیے تھے اور تم اس کو پھر دوبارہ کوڑتے ہو، گنتے ہو۔ جب بندہ اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ گناہ کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا جب معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے ایسے کر دیتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر دوبارہ ملے دوستوں کے اندر بیٹھا میں تو یہ کام کرتا رہا، یہ ظلم۔ فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے اور گناہ سے ہٹ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو فرمایا سوکیلا قلبا وہ نقطہ اللہ کریم اسے ختم کر لیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، بالکل دھو لیتے ہیں، پھر دل صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، جب وہ زیادہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی غلط فہمی کے اندر ہے کہ آج معافی مانگ لوں گا، کل معافی مانگ لوں گا، رمضان آئے گا تب معافی مانگ لوں گا، ابھی تو وقت ہے، ابھی مجھے کیا ہو گیا؟ جب وہ زیادہ کرتا ہے حتیٰ تغلب قلبہ، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، غلام کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ مطففین میں آیا ہے۔ فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اللہ کی حکمت والی آیات ان پہ سنائی جاتی، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ بندہ فرما بردار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، عقیدہ اس کا درست ہو جائے اور مستحکم عقیدے والا بن جائے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بن جائے۔ فرمایا جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو کافر کیا کہتے تھے؟ قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ تو کہہ رہے ہیں پہلے دہر کے قصے کہانیاں ہیں، عاد اور ثمود کی اقوام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پہلے اقوام کی قصے کہانیاں ہیں جی قرآن۔ فرمایا بلکہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ پہلے دور کے قصے کہانیاں ہیں، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگا دیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، غلاموں میں لپیٹ دیا گیا۔ ما کانوا یکسبون، جو یہ عمل کیا کرتے تھے ان کی پاداش کے اندر اللہ نے ان کے دل کو غلام میں لپیٹ دیا ہے، اب ہدایت کی توفیق حاصل نہیں ہے۔ تو استغفار کی کثرت اور گناہ کر کے جلدی اللہ کے سامنے استغفار کرنے والا اللہ کے بڑے محبوب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازمی قرار دیتا ہے، استغفار استغفر اللہ، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، جب یہ لازمی قرار دیتا ہے اور لازمی اس کو جان ہی عمل کرتا ہے، فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتی ہے، ہر غم سے، اور فرمایا من کل ہم فرجا، اور ہر مشکل سے اللہ اس کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے، اور اسے رزق وہاں سے دیتی ہے جہاں سے
قربان بھی نہیں. آج لوگ پریشان ہیں، لیکن استغفار کی کثرت کرنا. حضرت حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہی ہیں، کسی نے آ کر گلا کیا حضرت میرا مال کے اندر بڑی جو ہے وہ کمی ہے، فرمایا استغفار کیا کر. کہا اولاد، کسی نے کہا اولاد کا فرمان، کہا استغفار کیا کر. کسی نے کہا حضرت بیٹا نہیں ہوتا، استغفار کیا کر. کوئی اور پریشانی آئی تو کہنے لگے استغفار کیا کر. جو قریب بیٹھے لوگ تھے ان کا حضرت یہ کیا آپ استغفار کروا رہی ہیں، جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں استغفار کرو، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن میں بتلایا ہے. فرمایا اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور نوح علیہ السلام کے دور کے اندر دعوت دی، دعوت نہ ماننے والا نہ مانی. اللہ نے کہا پہ 40 دن تک بارشیں بند کر دی، بارشیں بند ہو گئی، پریشان اور لوگوں کے جانور مرنے لگے، پریشان ہوئے. تو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو کہا میرا پیغمبر نے کہے استغفار کرے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کو بخشنے والا پاؤ گے. اور پھر دوسرا انعام يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ لگاتار تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کریم مال کی بروانی بھی کر دے گا، تمہاری لیلا کی فصلیں ہو جائیں گی، ان میں نہریں ہوں گی اور پانی کی بروانی ہوگی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نسخہ بتلایا. آج امت محمدی پر بھی جو بارشوں کی جو روک ہو گئی، فصلیں خراب ہونے لگ گئی، انسان کو تو سمجھ نہیں آتی مجموعی بے برکتی کیا ہے. اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق جوڑنا چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے گر گرانا چھوڑ دیا. گناہوں کی کثرت ہو گئی، توبہ کرنے والا نہیں آتا. تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اللہ کے سامنے. اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.